امین بک اینڈ لٹریچر ہاؤس پیش کرتا ہے۔ بارہواں باب، کوٹھڑی نمبر 14۔ کوڈ ورڈ یا رمزیہ لفظ۔ 1971 کی شدید گرمیوں کی ایک رات تھی۔ مجھے اکتاہٹ محسوس ہوئی جس کی وجہ معلوم نہیں تھی۔ میں نے خدا کی پناہ مانگی اور خود کو مطالعے میں مشغول کر لیا۔ اچانک بجلی چلی گئی جو ان دنوں معمول بن چکا تھا۔ میری بے چینی بڑھی اور سینہ بوجھل ہونے لگا۔ میں نے گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا لیکن اپنے اندر اس کی بھی رغبت محسوس نہ کی۔ گھر میں کوئی چراغ نہ تھا جو بجلی کی کمی کو پورا کرتا۔ میں اندھیرے میں کیا کروں؟ میں اسی حالت میں تھا کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دستک دینے والے کا نام پوچھے بغیر معمول کے مطابق خود دروازہ کھولنے گیا۔ اچانک ایک تہرانی دوست کو دروازے پر پایا۔ اس مناسب وقت میں اسے دیکھ کر دلی طور پر خوش ہوا۔ میں نے اس کا پورا کشادہ دلی سے استقبال کیا لیکن دوسری طرف کوئی زیادہ خوش نظر نہیں آیا۔ میں نے اس چیز کی پرواہ کیے بغیر اسے اندر آنے کو کہا۔ میں نے دیکھا اچانک اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چیز باہر نکالی۔ یہ میرے اور ایک خفیہ مسلح جہادی تنظیم کے درمیان خفیہ کوڈ ورڈ یا رمزیہ لفظ تھا اور میں اس تنظیم کے صدر اور ایک رکن کے ساتھ رابطے میں تھا۔ اس تنظیم کی نشریات اور بیانات تقسیم سے پہلے اصلاح کی غرض سے مجھ تک پہنچتے تھے تاکہ ان کے صحیح ہونے کا اطمینان ہو سکے۔ تنظیم پکڑی گئی۔ اس کی اس رمزیہ حرکت سے میری خوشی دوبالا ہو گئی۔ میں نے اسے خوشی سے کہا، آپ کے آنے سے قبل میں اکتایا ہوا اور پریشان تھا۔ آپ مناسب وقت پر آئے ہیں اور میری اس تاریک رات کو روشن کر دیا ہے۔ میری توقع کے برخلاف اس نے کہا، عنقریب آپ کی پریشانی بڑھ جائے گی۔ میں نے اس کی بات کی زیادہ پرواہ نہیں کی، اسے بٹھایا اور چائے پیش کی۔ پھر اس سے تعجب سے پوچھا، آپ اس تنظیم کے رکن ہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا، خاموش، شاید گھر میں جاسوسی کا سسٹم لگا ہو۔ مجھے اس کی بات پر تعجب ہوا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں ایک طالب علم ہوں، میرے گھر میں کون جاسوسی کا سسٹم لگائے گا؟ اس نے کہا، نہیں، معاملہ آپ کی سوچ سے بڑھ کر ہے، میں آپ کو وضاحت سے بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھ سے تھوڑا سا خمیر طلب کیا تاکہ کمرے میں موجود سوراخ بند کرے۔ میں حیرت اور کچھ پریشانی کے عالم میں اس کے لیے آٹا لے کر آیا۔ وہ سوراخ بند کرنے کے بعد بیٹھا۔ میں نے جلدی سے کہا، بتائیے کیا ہوا ہے؟ وہ تھوڑی دیر سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ اس نے کہا، تنظیم پکڑی گئی ہے، سب دوستوں کا پتہ چل گیا ہے اور بعض کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ پھر اس کی باتوں سے مجھے پتہ چلا کہ جن دو افراد کے ساتھ میرا رابطہ تھا ان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اس شخص نے مجھ سے کہا، میں آپ کے لیے پیغام لایا ہوں، تنظیم سے مربوط چیزیں اپنے گھر سے نکال دیں۔ پھر اس نے ان نشریات کے بارے میں تفصیل سے بات شروع کی جو مجھے اصلاح کے لیے بھیجی گئی تھی۔ اس نے کہا، فلاں نشریات کو تلف کر دیں اور فلاں کو باقی رکھیں اور انہیں تہران میں فلاں شخص کو بھیج دیں۔ میں نے پوچھا، آپ ان نشریات کو تہران لے جائیں گے؟ اس نے کہا، نہیں، آپ اپنے مخصوص طریقے سے بھیجیں۔ میں چپ چاپ بیٹھا دیکھتا رہا اور وہ مجھے بتاتا رہا کہ مجھے کون سے کام انجام دینا ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر میں پریشان ہو گیا اور وہ مجھے اس حال میں چھوڑ کر چلا گیا۔
ڈائریوں اور کاغذات کی ضبطی۔ یہ گرمیوں کا وسط تھا، دن گزرتے گئے اور خزاں کا موسم آ پہنچا۔ شہنشاہیت کی 25 صدیاں گزرنے کے حوالے سے طاغوت جشن منانے کی تیاری کرنے لگا۔ امن و امان کی صورتحال بگڑ گئی اور اسلام پسندوں کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا۔ مہر کا مہینہ آیا، میرے پاس قم کے ایک عالم اپنے اہل و عیال سمیت مہمان تھے۔ ہم دونوں لائبریری کے ساتھ مہمان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لائبریری کا ایک دروازہ مہمان خانے میں کھلتا تھا۔ ہمارے سامنے دوپہر کے کھانے کا دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی اور کچھ دیر بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اٹھا اور دروازہ کھولا تو اچانک میری زوجہ کہنے لگی، ساواکی دروازے کے پیچھے ہیں۔ مجھے ان کی بات سے تعجب ہوا اور میں نے کہا، آپ کو کیسے پتا چلا وہ ساواکی ہیں؟ انہوں نے قسمیں کھانا شروع کی کہ وہی لوگ ہیں۔ شاید انہوں نے دروازے کے شیشے پر ان کے سائے دیکھے ہوں، لیکن سائے یہ نہیں بتاتے کہ کون لوگ ہیں۔ وہ مکمل اعتماد اور وثوق سے بات کر رہی تھیں اور بار بار یہ کہہ رہی تھیں کہ مجھے یقین ہے وہ ساواکی ہیں۔ شاید یہ بات انہیں الہام ہوئی ہو۔ میں گیا اور دروازہ کھولا۔ وہ ساواک کے کچھ لوگ تھے۔ ان کے خیال کے مطابق میں روپوش تھا، لہذا وہ خوش ہو گئے کہ میں ان کے جنگل میں پھنس گیا ہوں۔ وہ گھر میں گھسے، برآمدے سے ہوتے ہوئے لائبریری میں گئے اور کتابوں کو الٹنا اور کھنگالنا شروع کر دیا۔ ایک اہلکار کمرے میں پڑے اور آگ اور کاپیاں جمع کرنے لگا۔ اس چھاپے کے دوران میری بہت سی ڈائریاں اور اہم کاغذات ضائع ہو گئے، جن میں سے ایک کاغذ بھی دوبارہ میرے ہاتھ نہیں لگا۔ میں کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ لائبریری کی تلاشی پر اکتفا کریں اور مہمان خانے کا دروازہ نہ کھولیں تاکہ مہمان خوفزدہ اور تنگ نہ ہو۔ میں یہی بات سوچ رہا تھا کہ اتنے میں ایک اہلکار نے دروازہ کھولا اور مہمان کی طرف بڑھا، ان کے پاس بیٹھا اور ان سے سوال پر سوال کرنے لگا۔ انہوں نے تمام کتابیں چھان ماری، پھر گھر میں ہر جگہ کی تلاشی لی۔ مجھے یاد ہے ایک اہلکار میرے بیٹے مشتبہ کے جھولے کے پاس گیا، جو اس وقت 9 یا 10 ماہ کا خوبصورت اور معصوم سا بچہ تھا، جو اسے دیکھ کر ڈر گیا۔ ان لوگوں نے میرے بہت سارے کاغذات ضبط کر لیے اور مجھے ساتھ لے گئے۔ وہ مجھے ایک گاڑی میں بٹھا کر ساواک کے دفتر لے گئے۔ دفتر ایک نئی جگہ منتقل ہو چکا تھا۔ میں دفتر کے ایک کمرے میں گھنٹوں بیٹھا رہا۔ اس دوران مجھ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور مجھے ایک بختر بند گاڑی میں بٹھا دیا جو نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو۔ مشہد کی سیاسی جیل۔ گاڑی رکی، انہوں نے مجھے اتارا اور میری آنکھوں سے پٹی کھول دی۔ میرے سامنے ایک وسیع و عریض ہال تھا، جس کے اوپر بلند و بالا چھت اور چاروں طرف چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ یہ جگہ ایک بڑے گودام کی مانند تھی۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ایک بڑے استبل کا حصہ ہے جو مشہد کی فوجی چھاونی کے پچھلے حصے میں واقع تھا۔ میں پہلے بھی اس جیل میں رہ چکا تھا۔ ہم گودام سے گزرے، اس کے آخر میں ایک بڑا دروازہ تھا جو ایک اور بڑے گودام میں کھلتا تھا۔ اس کے وسط میں ایک طویل عمارت تھی جس کی اونچائی کم، لمبائی تقریباً 20 میٹر اور چوڑائی تقریباً 5.5 میٹر۔ اس کی لمبائی میں دونوں طرف 10 چھوٹے دروازے موجود تھے۔ نئی کوٹھڑیاں اسی پرانی عمارت میں تھیں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مشہد میں سیاسی قیدیوں کے لیے مخصوص جیل نہیں تھی۔ مجھے تیسری اور چوتھی بار پولیس چوکی کے نزدیک ایک فوجی جیل میں قید رکھا گیا۔ اس سال انہوں نے سیاسی قیدیوں کے لیے چھاونی کے آخر میں جیل بنائی اور اس کے لیے ایک مستقل دروازہ کھولا گیا جس کا افتتاح میں کر رہا تھا۔ کل 20 کوٹھڑیاں تھیں۔ عمارتوں کے دونوں طرف پانی کے نلکے لگے ہوئے تھے اور وہاں چھوٹے اور سادہ بیت الخلا بنائے گئے تھے۔ وہ لوگ مجھے چوتھی کوٹھڑی میں لے گئے۔ میں نے اس سے پہلے اتنی چھوٹی کوٹھڑی نہیں دیکھی تھی، جس کی مساحت 1.5 مربع میٹر تھی۔ اس میں نہ روشن دان تھا اور نہ ہی روشنی کا کوئی اور انتظام۔ کوٹھڑی مکمل تاریک تھی۔ اس میں رہنے والا قیدی صرف اس وقت روشنی دیکھ پاتا جب نگہبان یا جیل کا کوئی عہدیدار
قیدی سے بات کرنے کے لیے کوٹری کا دروازہ یا دروازے میں لگی کھڑکی کھولتا۔ قیدیوں کا حوصلے بڑھانا۔ انہوں نے مجھے 2 کمبل دیے۔ موسم سرد ہو رہا تھا اور سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ میں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی۔ میں نے ان سے وضو کرنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے مجھے اجازت دی اور میں وضو خانے کی طرف گیا۔ جب میں کوٹھیوں کے پاس سے گزر رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ ان میں قیدی ہیں۔ مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ وہ قیدی دروازے سے لگی کھڑکی سے مجھے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں کوٹری کے سامنے سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک کانپتی ہوئی آواز میں سرگوشی سنی، میں فلاں ہوں۔ وہ ہمارے جہادی ساتھیوں میں سے تھا۔ وہ اسی دن یا اس سے 1 دن پہلے قید ہوا تھا۔ میں اس کے قید کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ قیدیوں کے حوصلے پست ہیں، تو میں نے نگہبانوں کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا شروع کی تاکہ میں اپنی اونچی آواز سے قیدیوں کے حوصلے بڑھاؤں۔ میں کبھی وضو خانے کے بارے پوچھتا اور کبھی قبلے کی سمت کے بارے میں سوال کرتا۔ مجھے یاد ہے جب میں نے قبلے کے بارے پوچھا تو ایک اہلکار نے جواب دیا، کونے کی طرف۔ اس کی مراد کوٹڑی کا کونا تھا۔ میں نے اونچی آواز میں کہا، جی ہاں، کوٹڑی کا کونا ہمیشہ قبلہ ہی ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا کنایا تھا کہ مومن کا دل ہمیشہ خانہ کعبہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ایک اہلکار نے مجھ سے امامہ اتارنے کا مطالبہ کیا تو میں نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ جیل کے قوانین میں سے ہے۔ میں نے کہا میں ایسے قوانین کو نہیں مانتا۔ میں نے پچھلی جیلوں میں آج تک کسی کے کہنے پر امامہ نہیں اتارا۔ جاؤ اور اپنے سربراہ سے اس بارے میں پوچھ لو۔ میں اپنی بات کے دوران آواز اونچی کرتا تھا تاکہ کوٹریوں میں موجود قیدی میری آواز سنے اور ان کے حوصلے بلند ہوں۔ اس طرح کی باتیں عموماً ڈرے ہوئے لوگوں کو حوصلہ دیتی ہیں۔ میں نے اذان، اقامت اور رکوع و سجود کے اذکار بھی اونچی آواز میں پڑھے۔ نماز پڑھنے کے بعد میں سوچنے لگا کہ مجھے کیوں گرفتار کیا گیا ہے۔ مجھے گرفتار کرنے کے بہت سے عوامل ہو سکتے تھے، لیکن کس وجہ سے مجھے گرفتار کیا گیا اور میری کس سرگرمی کا انکشاف ہوا ہے؟ میری بہت سی مخفی نشستیں تھیں جن میں سے بعض دینی طالب علموں کے ساتھ تھی۔ میں ان نشستوں میں ایک درس لکھتا، پھر اس کی تشریح کرتا اور اسے طالب علموں کے حوالے کرتا تاکہ وہ اس کے متعدد نسخے تیار کریں۔ ان دروس کا محور اسلام کا مزاحمتی پیغام ہوتا تھا۔ ان میں سے ایک نشست میں 6 طالب علم، دوسری میں 3 اور تیسری میں صرف 1 طالب علم شریک ہوتا۔ یہ طالب علم افغانستان سے تعلق رکھتا تھا جو بعد میں افغانستان کی کمیونسٹ حکومت کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ اس حکومت نے افغانستان کے علماء کی ایک بڑی تعداد کو شہید کیا ہے۔ میری اسکول اور یونیورسٹیوں کے جوانوں کے ساتھ بھی خفیہ نشستیں تھیں۔ اسی طرح ایک نشست تاجروں کے ساتھ اور کچھ عملی نشستیں دینی طالب علموں کے ساتھ بھی تھیں جن میں ہم سیاسی حالات کا تجزیہ کرتے اور ضروری فیصلے لیتے۔ مثلا بیانات نشر کرنا اور انہیں کم بھیجنا یا وہاں سے بیانات وصول کرنا۔ اسی طرح میرے ایک خفیہ گروہ کے ساتھ بھی تعلقات تھے جو حکومت کے خلاف مسلح جد و جہد میں مصروف تھا۔ کیا ان نشستوں میں سے کسی ایک کا انکشاف ہو گیا ہے یا میری گرفتاری کا سبب میری تفسیر اور اسلامی مفاہیم سے متعلق عمومی دروس ہے؟ جو چیز میری پریشانی میں مزید اضافہ کر رہی تھی وہ خفیہ نشستیں تھیں، کیونکہ خفیہ اداروں کے سامنے ان کا دفاع کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے استغفار کیا اور خدا پر توکل کرتے ہوئے اس کی پناہ مانگی۔ میں نے کوٹری میں ارد گرد دیکھا تو مجھے پچھلی جیلیں یاد آ گئیں۔ مجھے لگا کہ میں جیل کی فضا کا عادی اور اس سے مانوس ہو چکا ہوں۔ مجھے اس وقت تک اس جیل اور سابقہ جیلوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔
اینک پہننا ممنوع ہے۔ کچھ دیر بعد ایک اہلکار آیا اور مجھ سے کہا کہ میں اپنا سامان جمع کروں۔ وہ مجھے دوسری طرف واقع 14 نمبر کوٹری میں لے گیا۔ یہ پچھلی کوٹری سے کچھ بڑی تھی لیکن اس سے زیادہ تاریک تھی، یہاں تک کہ میں اپنے ہاتھ میں موجود تسبیح کو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگلے دن میں جیل کی روزمرہ کے امور سے آگاہ ہوں۔ کوٹری کا دروازہ دن میں 3 مرتبہ کھانے اور 1 دفعہ صفائی کے لیے کھلتا تھا۔ وہ لوگ صفائی کے لیے قیدی کو جھاڑو پکڑا دیتے تھے۔ اگلے دن دوپہر کے وقت میں نے کھانا کھایا اور کچھ دیر کے لیے سو گیا، پھر جاگا اور نگہبان کو آواز دی۔ وہ میرے پاس آیا تو میں نے اس سے کہا میرے پاس کچھ رقم ہے، اس سے ایک تربوز خرید لاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ کچھ دیر بعد تربوز لے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا تمہارے پاس چھری ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ وہ کوٹری میں داخل ہوا، اس کے پاس چھری تھی۔ جیل کے قوانین کے تحت یہ کام ممنوع تھا کیونکہ قیدی موقع پا کر چھری سے نگہبان پر حملہ کر سکتے، لیکن یہ نگہبان بہت سارے دوسرے نگہبانوں کی طرح جن کا پچھلی جیلوں میں مجھ سے واسطہ پڑا تھا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھ جیسا شخص ایسا کر سکتا ہے۔ نگہبان تربوز کاٹنے میں مشغول تھا اور کوٹری کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اتنے میں ساواک کا ایک اہلکار وہاں سے گزرا تو اس نے یہ منظر دیکھا۔ وہ سخت غصہ ہوا اور اس نے نگہبان کو ڈانٹنا شروع کیا۔ وہ اسے سمجھانے لگا کہ یہ کام کس قدر خطرناک ہے۔ پھر اس نے نگہبان سے کہا اس کی اینک لے لو، جیل میں اینک پہننا ممنوع ہے۔ نگہبان نے میری اینک لی اور دروازہ بند کر۔ جب کوٹری کا دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ برآمدے میں حالات پہلے سے مختلف ہیں۔ غیر معمولی نقل و حرکت دیکھنے میں آ رہی تھی، جبکہ پہلے ایسا کچھ نہ تھا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد بھی یہ نقل و حرکت جاری رہی۔ کوٹریوں کے دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں غور سے یہ آوازیں سن رہا تھا کہ اچانک دور سے کسی چیخ کی آواز آئی، گویا کسی قیدی کو بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک قیدی کی آواز سنی جسے اس کی کوٹری کی طرف لے جایا جا رہا تھا اور وہ دردناک انداز میں سسکیاں لے رہا تھا۔ میں نے دروازے کے سوراخوں سے دیکھنے کی کوشش کی۔ میری نظر ایک عالم دین پر پڑی جنہیں میں جانتا تھا۔ اہلکار انہیں لے جا رہے تھے اور ان کی داڑھی مونڈی جا چکی تھی۔ شدید تشدد کی وجہ سے وہ اپنے پاؤں پر چل نہیں پا رہے تھے۔ تشدد کی چارپائی پر۔ کچھ دیر بعد ایک اہلکار نے میری کوٹری کا دروازہ کھولا اور پوچھا تم فلاں ہو، میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں اس کے ساتھ مذکورہ گودام کے کونے میں واقع ایک کمرے میں گیا۔ میں کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں 6 سے 7 افراد موجود تھے۔ میں اینک نہ ہونے کی وجہ سے انہیں پہچان نہ سکا۔ میں نے خطرہ محسوس کیا اور اپنی عادت یا فطرت کی وجہ سے ان لوگوں پر زبانی حملہ شروع کر دیا۔ میں نے اینک لیے جانے پر اعتراض کیا، تم لوگوں نے میری اینک کیوں لی؟ میں اینک کے بغیر نہیں دیکھ سکتا۔ جب میں نے احتجاج کرتے ہوئے آواز بلند کی تو ایک اہلکار آگے بڑھا۔ جب وہ میرے قریب پہنچا تو میں پہچان گیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے سابقہ جیل میں مجھ سے تفتیش کی تھی اور عدالت کو میرے متعلق رپورٹ لکھی تھی۔ یہ شخص انقلاب اسلامی کی کامیابی سے پہلے مظاہرین کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ میں نے عدالت میں اس کی رپورٹ کو غلط ثابت کیا تھا اور اس کا نام لیے بغیر کہا تھا رپورٹ لکھنے والا جاہل ہے۔ وہ میرے قریب آیا اور اس نے غصے کے ساتھ تمسخر آمیز لہجے میں کہا تم کیا سمجھتے ہو یہ عدالت ہے جہاں تمہیں ہر بات کہنے کی اجازت ہوگی؟ پھر وہ تمسخر آمیز انداز میں میری نقل اتارنے لگا اور اس نے میرے چہرے پر زوردار تماچا رسید کیا۔ میں نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا، لیکن اس نے ایک دفعہ پھر ہاتھ اٹھایا اور میں نیچے گر گیا۔ میں کمرے کے کونے میں موجود چارپائی پر جا گرا تھا۔ اٹھنے کا ارادہ کیا تو ایک اہلکار نے کہا
اسی جگہ رہو، تم مناسب جگہ پر گرے ہو۔ میں جان گیا کہ وہ تشدد کی چارپائی ہے۔ انہوں نے میرے پاؤں چارپائی کے ساتھ باندھے اور ایک اہلکار نے دیوار پر لٹکے تازیانوں میں سے ایک تازیانہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہاں مختلف سائز کے تازیانے موجود تھے۔ اس نے وحشیانہ طریقے سے وہ تازیانے میرے پاؤں پر مارنا شروع کیے۔ وہ مارتا رہا یہاں تک کہ تھک گیا۔ پھر دوسرے اہلکار نے تازیانہ پکڑا اور مارنا شروع کیا۔ وہ بھی تھک گیا تو تیسرے اہلکار نے تازیانہ اٹھا لیا اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ سوائے میرے ان سب کو باری باری آرام کا موقع مل رہا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی آرام کا موقع نہیں دیا۔ اس حالت میں جسے بیان کرنا ممکن نہیں، میں بعض اہلکاروں کی خباثت سے حیران تھا۔ تازیانہ اٹھانا اور مجھے مارنا ان کی ذمہ داری تھی۔ ان کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ مجھے اتنا ماریں کہ میں ان کے سامنے ہار مان جاؤں۔ بس ان کا مجھے مسلسل مارنا طبی سی بات تھی، لیکن بعض اہلکار اپنی مخصوص خباثت کا اظہار کرتے تھے۔ وہ ایک ہاتھ سے تازیانہ پکڑتے، دوسرے ہاتھ سے اس کا سرا کھینچ کر کمر کے پیچھے لے جاتے اور زور سے مارتے تاکہ اپنی بڑھاس نکال سکے۔ تشدد کے دوران ایک اہلکار میرے سر کے قریب آتا اور مجھ سے مطالبہ کرتا کہ میں اسلامی تحریک یا فلاں شخص سے بیزاری کا اظہار کروں، لیکن میں انکار کر دیتا۔ ان لوگوں نے مجھے اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ اس ناخوشگوار تجربے کے دوران مجھے اندازہ ہوا کہ پاؤں کے تلووں پر مارنا سخت ترین تشدد ہے، کیونکہ اس طرح قیدی کے بے ہوش ہوئے بغیر اس تشدد کو گھنٹوں جاری رکھا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ یہ تشدد اعصاب پر برا اثر چھوڑتا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ تشدد کرنے والے اہلکار اسرائیلی ماہرین کے زیر نگرانی مختلف کورسز کر چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے کام میں اور قیدی سے اعتراف لینے میں ماہر تھے۔ قابل ذکر بات ہے کہ میں جسمانی تشدد کے اس تجربے سے پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ مخصوص نشستوں میں تشدد کے ذرائع، ان سے مقابلے کے طریقوں اور جیل میں بھوک ہڑتال پر گفتگو کرتا رہا۔ میں نے ایک مرتبہ کہا کہ میری بھوک ہڑتال طولانی نہیں ہوگی اور میرے اوپر زیادہ دیر تشدد بھی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اگر میں بھوک ہڑتال کروں گا تو معدے کی کمزوری کی وجہ سے فوراً بیمار ہو جاؤں گا اور جیل سے ہسپتال منتقل کر دیا جاؤں گا۔ اسی طرح میرے اوپر تشدد بھی زیادہ دیر نہیں ہو سکے گا، کیونکہ میں کمزور جسم کی وجہ سے فوراً بے ہوش ہو جاؤں گا۔ نشست میں بیٹھے ایک دوست نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ پانی کا ایک گلاس آپ کے چہرے پر پھینکا جائے گا اور آپ ہوش میں آ جائیں گے۔ جسمانی تشدد کے اس پہلے تجربے میں دوست کی وہ بات سچ ثابت ہوئی۔ میں نے احساس کیا کہ میں بے ہوش ہو گیا ہوں، گویا میں اس عالم سے کسی دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو رہا ہوں۔ اسی اثناء میں تشدد کرنے والے ایک اہلکار نے پانی سے بھرا ہوا گلاس میرے چہرے پر پھینکا۔ جو ہی میں ہوش میں آیا تو اس نے باقی پانی میرے پاؤں پر پھینک دیا تاکہ تازیانے کا وار زیادہ تکلیف دہ ہو۔
میری پسندیدہ کوٹھڑی۔ جس طرح سے ہر چیز ختم اور زائل ہوتی ہے، اسی طرح تشدد، سختی اور لذت بھی آخر کار ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ تشدد بھی ختم ہو گیا اور انہوں نے میرے پاؤں کی زنجیریں کھول دیں۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا، لیکن مجھ میں چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ میرے دونوں پاؤں میں ورم آ چکے تھے اور میں پورے وجود میں درد محسوس کر رہا تھا۔ ایک تفتیش کار نے مجھ سے کہا، اپنی کوٹھڑی میں جاؤ اور جب تک اعتراف نہیں کرتے ہم تمہیں یہاں لاتے رہیں گے۔ جب میں کوٹھڑی کی طرف واپس آیا اور اس میں داخل ہوا، تب عجیب سا سکون محسوس ہوا اور ایک خاص قسم کے امن و اطمینان کا احساس ہوا۔ اس وحشیانہ اور خوفناک تشدد کے بعد کوٹھڑی کی دیواریں اور بند دروازہ میرے اندر ایک سکون اور اطمینان پیدا کر رہے تھے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس کوٹھڑی کو، جو عام طور پر وحشت اور تنہائی کا موجب ہوتی ہے، میرے لیے آرام اور سکون کا سبب قرار دیا۔ مجھے زمین پر بیٹھ کر راحت محسوس ہوئی۔ میں اپنی ٹانگیں پھیلا رہا تھا اور کوئی ان پر تشدد کرنے والا نہ تھا۔ اسی طرح میں اپنا سر دیوار پر رکھ رہا تھا اور وہاں مجھے برے الفاظ سے پکارنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ لوگ قیدی سے معلومات لینے کے لیے مختلف قسم کا دباؤ ڈالتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ قیدی کو چند سفید کاغذ دیتے اور ان سے مطالبہ کرتے کہ وہ اپنے اعترافات کو سوال و جواب کی شکل میں لکھے۔ وہ اس حوالے سے قیدی پر شدید دباؤ ڈالتے تھے۔ خدا نخواستہ اگر قیدی پوچھ لیتا کہ کیا لکھوں تو وہ اسے مارنا پیٹنا اور گالیاں دینا شروع کرتے اور اسے کہتے، لکھو لکھو۔ بعض اوقات قیدی 2-3 صفحات لکھتا تو تفتیش کار ان صفحات کو لے کر تحقیر آمیز انداز میں دیکھتا اور قیدی کے سامنے پھاڑ دیتا اور اس پر دباؤ ڈالتا کہ وہ اور زیادہ لکھے۔ میں تشدد کی تمام تفصیلات بیان نہیں کر سکتا چونکہ الفاظ ان کے بیان سے قاصر ہیں اور نہ ہی انہیں بیان کرنے کی ضرورت ہے چونکہ وہ بہت دردناک اور تکلیف دہ ہیں۔ لہذا میں ان تکلیف دہ مناظر سے ایک دوسرے منظر کی طرف آپ کو منتقل کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ راحت اور سکون محسوس کریں۔ البتہ ان باتوں میں عبرت لینے والوں کے لیے عبرت بھی ہے۔ کل کا داروغہ، آج کا قیدی۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے 5-6 ماہ بعد ایک کام کے سلسلے میں تہران سے اپنے شہر مشہد گیا۔ اس وقت میں انقلاب کونسل کا رکن، وزارت دفاع میں اس کونسل کا اور مختلف حکومتی اداروں میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا نمائندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی تھی کہ برسوں کے ظلم و ستم، پریشانی اور بے چینی کے بعد میں اسلام اور مسلمانوں کی اور راہ خدا میں لڑنے والے مجاہدین کی عزت کو محسوس کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوں۔ مشہد شہر کی انتظامیہ نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں مرکزی انقلابی کمیٹی کے دفتر کا دورہ کروں۔ اس دوران ایران میں شہر کے اکثر امور انقلابی کمیٹیاں چلاتی تھیں۔ رستہ خیز پارٹی کے مشہد میں موجود دفتر کو اس غرض کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ یہ کئی منزلوں پر مشتمل بہت بڑی اور اونچی عمارت تھی جسے شاہ کی پارٹی نے اپنے دفتر کے لیے بنایا تھا۔ تعمیر مکمل ہو چکی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے شاہ کو سرنگوں کیا۔ یہ عمارت انقلابیوں کے ہاتھ آ گئی اور انہوں نے اسے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا۔ یہ عمارت انقلاب کی کامیابی کے بعد مشہد شہر میں انقلابی کمیٹی کے مرکزی دفتر میں تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے مجھے بتایا آخری منزل خطرناک قیدیوں کے لیے مختص ہے۔ ان قیدیوں کے نام مجھے بتائے گئے جن میں سے اکثر کو میں جانتا تھا۔ ان میں سے ایک برومند بھی تھا، اس کا ایک اور نام بابائی بھی تھا۔ نہیں معلوم کون سا اس کا اصلی نام تھا۔ میری 5ویں گرفتاری کے دوران وہ مجھے ٹارچر کرنے والوں میں سے ایک تھا۔ میں نے کہا سبحان اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم عمارت کی طرف بڑے۔ انقلابی کمیٹی کے سربراہ اور آستان قدس رضوی میں امام خمینی کے نمائندے شیخ طبسی کے علاوہ مشہد شہر کے گورنر بھی میرے ہمراہ تھے۔ یہ گورنر میرے ساتھ جیل میں رہ چکے تھے اور انہیں بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ہم اوپر والی منزل پر گئے۔ بڑے بڑے کمرے تھے جن میں قیدی رکھے گئے تھے۔ کمروں میں بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں جو سڑک کی طرف کھلتی تھیں اور ان پر لوہے کی سلاخیں بھی نہیں تھیں۔
میں نے محسوس کیا کہ یہ کمرے قیدیوں کے لیے مناسب نہیں، کیونکہ ممکن ہے کوئی خطرناک قیدی کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا دے، لیکن لگ ایسا رہا تھا کہ انقلابی کمیٹی کے منتظمین یہ بات جانتے تھے کہ ان لوگوں کو اپنی زندگی بہت عزیز ہے اور کبھی بھی اس طرح جان کی بازی نہیں لگائیں گے، لہذا انہیں بڑی کھڑکیوں والے کمروں میں چھوڑ دیا گیا۔ وہ مجھے ایک خاص کمرے میں لے گئے جہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ ان میں سے بعض کو میں نے پہچان لیا۔ میں نے انہیں سلام کیا اور نصیحت کی کہ ان کے پاس جو معلومات ہیں وہ بتا دیں، انقلابیوں کے ساتھ تعاون کریں، ایسی کوئی امید نہ رکھیں کہ شاہ کا سرنگوں نظام دوبارہ واپس آئے گا۔ یہ انقلاب کامیاب ہو چکا ہے اور اپنی کامیابیاں خدا کے اذن سے جاری رکھے گا، بس تمہارے پاس سوائے اعتراف اور تعاون کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ کمرے کے کونے میں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ میں پہچان گیا کہ یہ وہی بابائی ہے۔ میں نے قیدیوں سے پوچھا، کیا یہ بابائی ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ میں نے کہا عجب، اس کے ساتھ میری بڑی یادیں وابستہ ہیں۔ سب کی نظریں اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ وہ سلام کیے بغیر مسلسل نماز پڑھے جا رہا تھا۔ وہ مجھ سے خوفزدہ نظر آ رہا تھا اور خطرہ محسوس کر رہا تھا، لہذا اس نے دکھاوے کے طور پر خود کو نماز میں مشغول کر لیا تھا تاکہ میرا سامنا نہ کر سکے۔ میں اسی دوران ایک اور کمرے میں چلا گیا، وہاں موجود قیدیوں کے احوال پوچھے اور پھر پہلے والے کمرے میں واپس آ گیا۔ اچانک دروازہ کھولا۔ بابائی نے جب مجھے دیکھا تو حیران ہو گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا اور وہ فوراً نرم پڑ گیا، مجھے واسطے دینے لگا اور بڑی بڑی قسمیں کھانے لگا کہ وہ ایک غصے والا جوان تھا جسے دھوکہ دیا گیا۔ میں جواب دیے بغیر اس کی باتیں سنتا رہا۔ پھر اس سے کہا، تمہیں یاد ہے تم جیل میں میرے ساتھ کیسا سلوک روا رکھتے تھے؟ میں تمہیں صرف ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں۔ مجھے یاد ہے تم ٹارچر سیل میں میری داڑھی پکڑ کر مجھے زمین پر گراتے تھے، پھر داڑھی پکڑ کر اٹھاتے تھے اور مجھے گالیاں بھی دیتے تھے، پھر مجھے زمین پر گراتے تھے، اور اسی طرح۔ اس نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے۔ یہ باتیں سن کر میرے ساتھی آپے سے باہر ہو گئے، اور اگر میں انہیں نہ روکتا تو انہوں نے اسی وقت اس کا کام تمام کرنے کی ٹھان لی تھی۔ پھر میں نے بات جاری رکھی اور اس سے کہا، میں تمہیں چھڑانے کے لیے تیار ہوں اور تم جانتے ہو کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اور وہ یہ کہ تم ہمیں اپنے سربراہ کے چھپنے کی جگہ بتا دو۔ یہ سربراہ جس کے بارے میں نے بابائی سے پوچھا ساواک کا ایک خطرناک افسر تھا۔ اسی نے مشہد شہر میں ساواک کی بنیاد رکھی تھی اور تاسیس سے لے کر اس کے زوال تک اپنے عہدے پر باقی رہا، جبکہ دوسرے سربراہ مسلسل تبدیل ہوتے رہتے تھے۔ اس شخص کے پاس نہ صرف مشہد بلکہ صوبہ خراسان سے متعلق تمام معلومات تھی۔ میں جانتا تھا کہ بابائی اس کے چھپنے کی جگہ کا علم رکھتا ہے، کیونکہ انقلاب اسلامی کے دنوں یہ گروہ آپس میں مربوط اور اس کے افراد ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے تھے، لیکن اس کا اصرار تھا کہ اسے سربراہ کی جگہ کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، میرا خیال ہے وہ ایران سے بھاگ گیا ہے۔ بہرحال بابائی پر عدالت میں کیس چلایا گیا اور اسے سزائے موت ہو گئی۔ اس نے ایسے ایسے جرائم انجام دیے تھے جن میں سے ہر ایک پر پھانسی کی سزا بنتی تھی۔ آخر کار کئی سال چھپنے کے بعد ساواک کے مذکورہ سربراہ کو بھی پکڑ لیا گیا اور وہ جیل میں قید کر دیا گیا۔ میری 5ویں جیل کے دوران بابائی کی گستاخی اور بے شرمی کے بارے میں مجھے بہت کچھ یاد ہے۔ جس تشدد کا میں نے تذکرہ کیا اس کے اگلے دن یہ شخص میری کوٹڑی میں آیا۔ مکمل تاریکی کے باوجود میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا، حالانکہ کوٹڑی میں قیدیوں کے علاوہ کسی اور کا بیٹھنا ممنوع ہوتا ہے۔ اپنی بات کا آغاز محترمانہ لہجے میں میری احوال پرسی سے کیا۔ کہنے لگا، جناب سید، آپ کا کیا حال ہے؟ امید ہے جیل میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، آپ کے لیے میرے پاس ایک نصیحت ہے، وہ یہ کہ آپ کے پاس جو کچھ معلومات ہیں وہ بتا دیں۔ تمام سوالوں کا شفاف انداز میں جواب دیں، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو خدا نخواستہ یہ لوگ آپ کے ساتھ وہ کچھ کریں گے جو آپ کے مقام و منزلت اور آپ کی شخصیت کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ اس بے شرمی کے لہجے میں وہ شخص مجھ سے بات کر رہا تھا
جس نے ابھی کل ہی مجھ پر مختلف قسم کا جسمانی اور نفسیاتی تشدد کیا تھا۔ میں اس کی بات سن کر ہنسا اور کوئی جواب نہیں دیا، لہذا وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس طرح مجھے قرآن مل گیا۔ میری گرفتاری رجب کے مہینے کے آخر یا ماہ شعبان کے شروع میں ہوئی تھی۔ دن گزرتے گئے اور رمضان المبارک قریب آ گیا۔ میں نے برآمدے میں تفتیش کاروں کے سربراہ کے چلنے کی آواز سنی۔ جب وہ قریب آیا اور میری کوٹری کے نزدیک ہوا تو میں نے اسے آواز دی۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھ سے حال احوال پوچھا۔ وہ مجھے شیخ کہہ کر پکارتے تھے اور اپنی باطنی خباثت کی وجہ سے شیخ کی شین کو زیر کے ساتھ پڑھتے تھے، جبکہ عام طور پر مجھ جیسوں کو سید کہہ کر پکارا جاتا۔ میں نے اس سے کہا رمضان کا مہینہ نزدیک ہے اور میرے لیے کوٹری میں نماز، روزہ اور دعا جیسی عبادات انجام دینا ممکن نہیں، لہذا اس مہینے میں مجھے یہاں سے نکالے۔ اس نے کہا حیرت ہے، رمضان آ رہا ہے، روزے کے لیے یہ بہترین جگہ ہے، یہ مسجد ہے۔ اس نے کوٹری کی طرف اشارہ کیا، اور یہ حمام ہے۔ اس نے جیل کے حمام کی طرف اشارہ کیا۔ یہیں رہو، نماز پڑھو اور روزے رکھو۔ مجھے پتا تھا وہ مجھے یہاں سے آزاد نہیں کریں گے، لیکن میں نے اس سے ایک بڑا مطالبہ کیا تاکہ وہ میرا چھوٹا مطالبہ پورا کر دے۔ میں نے فوراً کہا ٹھیک ہے، پھر مجھے قرآن ساتھ رکھنے کی اجازت دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے قرآن ساتھ رکھنے کی اجازت دے دی۔ میرے گھر سے ایک قرآن لایا گیا۔ مکمل تاریکی میں قرآن پڑھنا ممکن نہ تھا۔ میں نے نگہبان سے کہا میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، لہذا تھوڑا سا دروازہ کھول دو۔ وہ گیا اور اس نے اجازت مانگی۔ انہوں نے 10 سینٹی میٹر تک دروازہ کھولنے کی اجازت دے دی۔ قرآن پڑھنے کے لیے اتنا فاصلہ کافی تھا۔ میں نے اس مہینے میں بہت زیادہ قرآن پڑھا اور جتنا ممکن تھا قرآن حفظ بھی کیا۔ جیل میں تشدد کے علاوہ تلاوت اور روزوں کی وجہ سے میری نظر اور زیادہ کمزور ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ حسد میں مبتلا عالم۔ اس جیل کی یادوں میں سے ایک ان کا میری داڑھی مونڈنا ہے۔ داڑھی مروجہ سنت ہونے کے علاوہ علماء کے علمی اور دینی حلیے کا لازمی جز ہے۔ پہلی جیل میں داڑھی مونڈنا میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ اگلی جیلوں میں ایسا نہیں ہوا کیونکہ مشہد کی جیلوں میں داڑھی مونڈنے کا قانون نہیں تھا۔ اس جیل میں ایک عالم دین کو دیکھا جن کی داڑھی مونڈی گئی تھی۔ انہیں دیکھ کر مجھے اپنی داڑھی کے انجام کا اندازہ ہو گیا۔ داڑھی مونڈنے کے لیے ہفتے میں ایک دن معین تھا۔ وہ دن آ گیا۔ میں قیدیوں کی آوازیں سن رہا تھا جو یکے بعد دیگرے حجام کے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد میری باری تھی۔ میں کیا کروں؟ میں ان کی بات مان لوں یا مزاحمت کروں؟ اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کہ وہ میرے لیے آسانی پیدا کرے۔ میری باری آ گئی۔ کوٹری کا دروازہ کھلا۔ جیل کے سربراہ کی نظر جو ہی مجھ پر پڑی فوراً کہا نہیں، تم یہیں رہو، اور دروازہ بند کر دیا۔ مجھے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ہر ہفتے یہی واقعہ تکرار ہوتا۔ وہ داڑھی مونڈتے ہوئے مجھے چھوڑ دیتے تھے اور میں واحد قیدی تھا جسے اس سزا سے معاف رکھا گیا تھا۔ یہاں میں ایک واقعہ بیان کرتا چلوں جو باعث عبرت ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ صرف جیل جانا انسان کی شخصیت سازی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ جیل کا تجربہ بھی زندگی کے دوسرے تجربوں کی طرح بعض لوگوں کو سکھاتا ہے، ان کے عزم اور ارادے کو پختہ کرتا ہے اور ان کی شخصیت کو نکھارتا ہے، جبکہ بعض دوسرے لوگوں میں بالکل اثر نہیں کرتا۔
کچھ لوگوں کو یہ تجربہ ذلت اور پستی تک لے جاتا ہے۔ مسئلے کا تعلق اس بات سے ہے کہ زندگی کے تجربوں سے مقابلے میں اس شخص کا نظریہ اور ہدف کس قدر بلند ہے۔ اس جیل کی ایک کوٹھڑی میں ایک عالم دین تھے جو عمر میں مجھ سے بڑے اور حسد کے مرض میں شدید مبتلا تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مرض سے محفوظ رکھے۔ ان کی داڑھی منڈوانے کی باری آئی۔ انہیں پتہ چلا کہ مجھے داڑھی منڈوانے سے معاف رکھا گیا ہے۔ نگہبانوں نے کوٹھڑی کا دروازہ کھولا تاکہ انہیں داڑھی منڈنے لے جائیں۔ میں نے ان کی آواز سنی تو وہ کہہ رہے تھے، میں اپنی داڑھی نہیں منڈواؤں گا، تم لوگ کوٹھڑی نمبر 14 میں موجود قیدی کی داڑھی کیوں نہیں منڈتے؟ یقیناً وہ میرے بارے میں کہہ رہا تھا۔ اسی طرح وہ داڑھی منڈنے پر اعتراض کرتے رہے۔ ان کے اس اعتراض کی وجہ میری داڑھی نہ منڈنا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا اور اس حرکت پر تعجب بھی جس کے ذریعے وہ مجھے خطرے میں ڈال رہے تھے۔ اعتراض کرنا ان کا حق تھا اور یہ بھی ان کا حق تھا کہ وہ اپنے اعتراض کی مختلف وجوہات بیان کریں، لیکن وہ مجھے کیوں خطرے میں ڈال رہے تھے؟ انہوں نے پلٹ کر پھر محافظ سے کہا، تم جاؤ اور افسران سے کہو 14 نمبر کوٹھڑی والا قیدی داڑھی منڈوانے نہیں آتا، لہذا میں بھی نہیں آؤں گا۔ میں پریشان ہوا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مجھے داڑھی منڈوانے سے بچا لے۔ کچھ ہی دیر بعد جیل کا سربراہ آیا۔ اس نے اس عالم کی کوٹھڑی کا دروازہ کھولا، انہیں گالیاں دی، ان کی توہین کی اور داڑھی منڈوانے لے گیا۔ وہ لوگ یکے بعد دیگرے قیدیوں کو کوٹھڑیوں سے نکال رہے تھے اور میں اندازہ لگا رہا تھا کہ اس دفعہ اس عالم کے اعتراض کے بعد وہ لوگ مجھے ہرگز نہیں چھوڑیں گے، لیکن جو ہی وہ لوگ میری کوٹھڑی تک پہنچے تو مجھے چھوڑ کر اگلی کوٹھڑی کی طرف چلے گئے۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور خداوند عالم کا شکر ادا کیا۔ میرے شاگردوں پر تشدد۔ اس جیل کی تلخ یادوں میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بعض شاگردوں پر تشدد ہوتے دیکھا۔ اس جیل میں 10 سے زیادہ دینی طالب علم تھے جن میں سے اکثر میرے شاگرد تھے۔ اسی طرح یہاں کچھ میرے یونیورسٹی کے شاگرد بھی موجود تھے۔ اس جیل میں بعض خاص شاگردوں پر تشدد ہوتے بھی دیکھا جن کے ساتھ میری خفیہ نشستیں ہوتی تھیں۔ ان میں سے ایک سید عباس موسوی کوچانی تھے۔ وہ ایران عراق جنگ میں شہید ہوئے۔ وہ میرے ساتھ والی کوٹھڑی یعنی کوٹھڑی نمبر 15 میں تھے۔ میری دوسری طرف 13 نمبر کوٹھڑی میں ایک دوسرے طالب علم تھے۔ دونوں کو ایک بیان تقسیم کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ مجھے ایک اور مسئلے میں گرفتار کیا گیا تھا جس کا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ 13 نمبر کوٹھڑی والے طالب علم نے تشدد کی سختی برداشت نہ کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ اس نے یہ بیان سید موسوی سے لیا تھا۔ ان وحشیوں کے تشدد کے نتیجے میں اعتراف ایک قدرتی امر تھا جس پر کسی کی ملامت نہیں کی جا سکتی، لیکن سید موسوی کے لیے اعتراف کرنا ممکن نہ تھا کیونکہ ان کا اعتراف ایک بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا تھا۔ یہ اعتراف تحریک کے بلند پایہ افراد کو خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ معاملہ بہت خطرناک تھا اور ان کے پاس سوائے مزاحمت کے کوئی راستہ نہ تھا۔ اس طالب علم کے پاؤں کے تلووں پر اتنی ضربیں لگائی گئیں کہ ان میں شگاف پڑ گیا جس کا اثر ممکن ہے اب بھی موجود ہو، جبکہ سید موسوی پر ان سے بھی زیادہ تشدد کیا گیا۔ وہ تشدد سہنے کے بعد کراہتے ہوئے کوٹھڑی کی طرف لوٹتے تھے جس سے میرا دل چھلنی ہو جاتا تھا۔ وہ لوگ بہت وحشیانہ طریقے سے ان پر تشدد کرتے، شاید ہی اس کی کوئی مثال ملے۔ ایک دن ان کو لے گئے، تشدد کا نشانہ بنایا اور واپس لے آئے۔ 1 گھنٹے بعد دوبارہ لے گئے، پھر تشدد کیا اور پھر واپس لے آئے۔
رات کو جو ہی استراحت اور سونے کا وقت ہوا ایک بار پھر بلایا، تشدد کیا اور واپس لے آئے، اور پھر آدھی رات کو ان کو ایک دفعہ پھر ٹارچر سیل لے گئے۔ میں ان کی چیخیں اور فریادیں دن رات سنتا تھا اور میرا دل ان کی ہر چیخ پر چھلنی ہو جاتا تھا۔ اس درندگی اور وحشیانہ سلوک کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس جیل میں سید موسوی کو تسلی دینے کا واحد ذریعہ یہ تھا کہ جب وہ ٹارچر سیل سے واپس آتے میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا۔ میں اس مقصد کے لیے مخصوص آیات کا انتخاب کرتا تاکہ ان کے زخموں کے لیے مرہم، دل کے لیے سکون اور ارادے کی پختگی کا سبب بنے۔ بعض اوقات میں ان کے ساتھ قرآن والے لہجے کے ساتھ عربی زبان میں بات کرتا اور ان کو حق پر ڈٹے رہنے اور صبر کی تلقین کرتا۔ جیل کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ سید موسوی کو اس طالب علم سے دور کیا جائے، لہذا سید کو سامنے والی کوٹھری میں لے گئے۔ اس طرح وہ اکیلے ہو گئے جہاں انہیں تسلی دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ یہی وجہ تھی وہ انواع و اقسام کے بہانے بنا کر میرے نزدیک آتے تھے اور میری آواز سنتے تھے۔ ان کی ٹانگ تشدد کی وجہ سے زخمی تھی اور وہ چل نہیں سکتے تھے، لہذا رینگتے ہوئے بیت الخلا جاتے تھے۔ جیل میں 2 بیت الخلا تھے، ایک ان کی کوٹھری کے قریب اور دوسرا میری کوٹھری کے نزدیک۔ مجھ سے نزدیک ہونے کا بہانہ بناتے ہوئے سید حفاظت پر مامور شخص سے کہتا تھا، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو میری ٹانگ زخمی ہے، میں اس والے بیت الخلا تک نہیں جا سکتا، لہذا میں اس بیت الخلا میں جاؤں گا، یعنی میرے نزدیک والے بیت الخلا کی طرف اشارہ کرتے۔ نگہبان عام طور پر سادہ سے سپاہی ہوتے تھے جو اکثر قیدیوں خصوصاً زخمیوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتے تھے، یہاں تک کہ میں نے ایک نگہبان کو دیکھا جو سید موسوی کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر بیت الخلا لے جا رہا تھا۔ نگہبان نے سید کو میری کوٹھری کے ساتھ والے بیت الخلا جانے کی اجازت دی۔ سید نے بیت الخلا سے نکل کر کہا، میں وہاں، میری کوٹھری کے سامنے والی جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، تیمم کرنا چاہتا ہوں۔ نگہبان نے اس کی بھی اجازت دے دی۔ وہ نزدیک آئے اور تیمم کرنے لگے، ساتھ ساتھ عربی زبان میں ایسے لہجے میں بات کرنے لگے گویا وہ دعا پڑھ رہے ہوں۔ جو بھی عربی نہیں جانتا وہ اسے سن کر یہی سوچتا کہ یہ سید دعا میں مشغول ہیں۔ ان کی جو باتیں مجھے یاد ہیں بطور مثال آپ کو بتاتا ہوں۔ جناب سید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نہیں جانتے مجھے کس قدر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، کیا اس حالت میں مر جاؤں تو شہید شمار ہوں گا؟ جب تیمم مکمل ہوا تو انہوں نے اپنی ٹانگ پھیلا دی اور ایسے ظاہر کیا جیسے وہ ہل نہیں سکتے۔ سیکیورٹی والے نے کہا، جلدی کرو جلدی۔ سید نے جواب دیا، میں چل نہیں پا رہا، مجھے تھوڑی دیر آرام کرنے دو۔ نگہبان کے پاس اجازت دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ جو ہی بات مکمل ہوئی میں نے اسی دعا والے لہجے کے ساتھ عربی زبان میں جواب دینا شروع کیا، اے عظیم سید، صبر کریں، صبر، یہاں تک کہ یہ مجرم آپ سے مایوس ہو جائیں، کچھ بھی زبان پر مت لانا، یقیناً اللہ تعالی آپ کو نجات دلائے گا۔ میں نے ان کے ساتھ اسی انداز میں بہت ساری باتیں کی، ان کا حوصلہ بڑھا اور واپس اپنی کوٹھری چلے گئے۔ سید نے کئی مرتبہ اس طرح کا بہانہ کیا۔ میرے شاگردوں کو جیل میں جس تشدد کا نشانہ بنایا گیا یہ اس کی صرف ایک مثال ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔
بادشاہت کے 2500 سال۔ اس جیل کے اندر میری یادوں میں سے ایک بادشاہت کے 2500 سال مکمل ہونے پر منعقد ہونے والے جشن کا یہ سارا سلسلہ اسلام پسندوں اور اسلامی تحریک کے لیے ایک چیلنج تھا۔ شاہ ایران کی طرف سے اس جشن پر خطیر رقم خرچ کی گئی اور اس میں بڑے پیمانے پر اسراف اور فضول خرچیاں دیکھنے میں آئیں۔ یہ سارا سلسلہ ان لوگوں کے دل زخمی کرنے کے لیے کافی تھا جو وقت کی روٹی کے لیے در بدر اور صاف پانی، بجلی، سڑک، صحت اور تعلیم کی سہولیات سے محروم لاکھوں ایرانیوں کا درد رکھتے تھے۔ شاہ نے اس جشن کے ذریعے ایران کے اسلام کے ساتھ تاریخی تعلق کو توڑنے کی کوشش کی۔ ماقبل اسلام کے ایران کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے لگا تاکہ غیر محسوس طریقے سے یہ پیغام دیا جائے کہ اسلام نے ایران کی عظمت کو نقصان پہنچایا ہے۔ شاہی دربار سے منسلک لکھاریوں کی طرف سے اسکول کی کتابوں میں یہ باتیں کھل کر اور صراحت کے ساتھ کی جانے لگیں۔ شاہ نے چاہا کہ ایران کی ایسی تہذیب کے بارے بات کی جائے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو اور اس کی جڑیں اسلام سے پہلے والی تہذیبوں سے ملتی ہوں، اور واقعاً ایسا ہی ہوا۔ کچھ ہی عرصے بعد شاہ نے شمسی ہجری تاریخ کو ختم کرتے ہوئے اسے شہنشاہی تاریخ میں تبدیل کر دیا، لہذا 1350 شمسی ہجری کا سال ایک لہجے میں 2550 شہنشاہی میں بدل گیا۔ یہ تبدیلی اپنے اندر ایک بڑا پیغام رکھتی تھی۔ جس بات پر ایک طرف ہنسی اور دوسری طرف رونا آتا ہے وہ یہ کہ بہت سارے عرب ممالک کے وفود نے بھی اس جشن میں شرکت کی اور شاہ کو اسلام، اسلامی فتوحات اور ایران عرب تعلقات کی توہین پر مبارکباد دی۔ ہاں، اسلام پسندوں نے اس جشن کے منصوبے کو ناکام بنانے اور اس میں ہونے والی فضول خرچیاں عوام کے سامنے آشکار کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے ہجری تاریخ تبدیل کرنے پر مزاحمت کی، یہاں تک کہ شاہ کی حکومت کچھ برسوں بعد اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی اور انقلاب اسلامی کی کامیابی سے چند مہینے پہلے شہنشاہی کیلنڈر سرکاری طور پر ختم کر دیا گیا۔ ایران کی مسلم عوام نے ایران کو اسلامی تاریخ اور اسلامی دنیا سے الگ کرنے والے قوم پرستی پر مبنی تمام نعروں کے خلاف مزاحمت جاری رکھی، یہاں تک کہ خدا کے اذن سے بڑی کامیابی حاصل ہوئی اور ایران امت اسلامی کے آغوش میں واپس آ گیا۔ انقلاب کی شروع سے ہی کوشش رہی کہ ایران اور عرب بھائیوں کے درمیان فاصلوں کو مٹایا جائے، لیکن اس کے مقابلے میں بعض حکمرانوں کا رویہ کیسا رہا، اللہ تعالی ہمیں اور ان کو ہدایت دے۔ قصہ بہت دردناک ہے۔ بہرحال جب ہم اس جیل میں تھے تو اپنی کوٹھریوں میں جشن کی کچھ آوازیں سنتے تھے۔ جیل پر حاکم خوفناک ماحول اور فضا کے باوجود قیدی اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے تھے۔ اپنے دکھ کے اظہار کے لیے وہ کسی شاعر کے اشعار کا سہارا لیتے تھے جس کا مطلع کچھ یوں تھا: وحشی رات، بری رات، شیطانی رات، برائی اپنا منہ کھول کر خوشی کا اظہار کر رہی ہے۔